السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر جو کچھ سیاسی اور ملکی حالات میں تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا جو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ چلیں خدا کر کے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کسی حد تک کمی کی گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے اس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے اور ہائی اوکٹین ڈیزل، لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں بھی کمی کی گئی ہے۔ میں اپنے پچھلے ایک ولاگ میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ضرورت زندگی کی بنیادی اشیاء آٹا، چینی، چاول، دالیں، یہ سب چیزیں تو ان میں تو مہنگائی حد کو چھو رہی ہے، لیکن چلیں جو پیٹرول میں گورنمنٹ نے کچھ تھوڑا بہت ریلیف دیا ہے اس کی وجہ سے کسی حد تک باقی چیزوں میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی ریٹس میں بھی کمی ہوگی۔ وہ کہ پیٹرول کی قیمتیں اب اتنی ہو چکی ہیں کہ ان میں 10 روپے کی کمی فی لیٹر کے ساتھ کوئی خاص معنی نہیں رکھتی، لیکن چلیں پھر بھی جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے مہنگائی کے حالات ہیں، معیشت کے حالات ہیں، پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے کافی خاطر خواہ اثرات پڑیں گے۔ ناظرین، میں دوسری جو اہم بات ہے وہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ القادر ٹرسٹ کیا ہے اور اس کے حوالے سے جس میں 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، تو آخر یہ کیا ہے، یہ کیس کیا ہے اور کس وجہ سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے حوالے سے کچھ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ دوستو، القادر ٹرسٹ بیسیکلی عمران خان صاحب کی دور حکومت میں وہ اعلانات ہیں جس کے نتیجے میں یہ ٹرسٹ بنایا گیا تھا کہ وہ صوفیزم کو اور مدارس کو کچھ فروغ دینے کی حوالے سے بات کرتے رہے تھے۔ تو القادر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم بھی جن کو کہا جاتا ہے یا جن کو 11ویں شریف والے بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے نام پر اس یونیورسٹی یا ٹرسٹ کو قائم کیا گیا تھا۔ دوستو، یہ جو ٹرسٹ ہے اس کے لیے زمین بیریا ٹاؤن کے جو آنر ہیں ملک ریاض، انہوں نے دی تھی، اور یہ جو 60 ارب کا کیس ہے وہ اس طرح ہے کچھ پیسے ملک ریاض صاحب نے کچھ غیر قانونی طریقے سے باہر کے ملک میں شفٹ کیے تھے۔ یہاں یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے جو سٹولن ریکوری کرتا ہے، جو جس طرح کے جو غیر ملکی جو اس طرح کی پیسے کسی بھی ملک میں آتے ہیں تو وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، یا کس مقصد کے لیے استعمال ہونے، کہ کسی دہشت گردی یا کسی ایسے کام میں تو استعمال نہیں ہونے۔ تو انہوں نے یہ پیسے پکڑ لیے۔ اس کے بعد یہ معاملہ وہاں کی عدالت میں گیا۔ جب عدالت میں گیا تو ملک ریاض صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ پیسے ان کے ہیں اور انہوں نے یہ پیسے پاکستان میں واپس بھیجنے، اور اس ٹائم جو ڈیم فنڈ بنایا گیا تھا اس میں انہوں نے یہ جمع کروانے تھے۔ اب اس کے لیے 2 طریقہ کار تھے۔ ایک، حکومت وہاں پہ جا کر ایک کیس فائل کرتی، اور اس کے بعد اگر وہ کیس میں جیت جاتے تو وہ یہ پیسے واپس لے آتے اپنے ملک میں، اور اگر ہار جاتے تو یہ پیسے وہیں پہ جو غیر ملکی عدالت تھی یا غیر ملکی ادارہ تھا وہ ضبط کر لیتے۔ تو خیر یہ نیب کے ذریعے ان دنوں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ 460 ارب کے قریب کچھ اماؤنٹ تھی جو ملک ریاض صاحب نیب گٹھ جوڑ کی مدد سے، جو نیب ریلیف دیتا ہے اس کی مدد سے ملک ریاض صاحب نے واپس قومی خزانے میں جمع کروانی تھی، جو انہوں نے مختلف قسم کے، خیر ملک ریاض کے جو کام ہیں یا جو وہ کرتے ہیں، ویسے تو بیریا ٹاؤن کی وجہ سے وہ مشہور ہیں، لیکن کچھ انہوں نے جو فری دسترخوان وغیرہ بھی اس کی وجہ سے بھی ان کا نام مشہور ہے۔ اس کے علاوہ وہ پلاٹس کی تقسیم بھی کرتے رہتے ہیں جس میں تقریباً ہر شعبۂ زندگی کے لوگ ہیں جن کو انہوں نے پلاٹس دیے ہیں، اور اپنے کہہ سکتے ہیں کچھ جائز و ناجائز کام بھی ان سے اپروو کروائے ہوں گے۔ اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، سرکاری بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، سرکاری ملازمت بھی شامل ہیں، اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے وہ پلاٹس لیے ہیں۔ خیر وہ کچھ اسی قسم کے جو واقعات تھے اس کی وجہ سے نیب کیسز کی وجہ سے 460 ارب روپے کی رقم جو ہے ملک ریاض صاحب کو قومی خزانے میں جمع کروانی تھی۔ کچھ رقم تو انہوں نے یہاں سے یا بیرون ملک سے مختلف جگہوں سے وہ قومی خزانے میں جمع کروا دی، لیکن یہ جو 60 ارب تھا یہ بھی انہوں نے اسی مد میں جمع کروانا تھا۔ اور یہ جو جب عدالت میں کیس لگا تو انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ پاکستان میں انہوں نے ایک ڈیم فنڈ ہے اس میں جمع کروا دینے ہیں۔ تو جب وہ وہاں سے ان عدالتوں نے پاکستان کو خط لکھا کہ کیا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہے یا آپ کے ڈیم فنڈ میں پیسے جمع ہو رہے ہیں، یہ جو بھی ہے، تو جب یہ معاملہ یہاں کی کابینہ میں آیا تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ خان صاحب نے جو وہ ایک لیٹر تھا، وہ بقول جو کچھ میڈیا صحافی ہیں ان کے مطابق وہ کچھ سیکرٹ ایکٹ تھا، اس کی وجہ سے وہ کھول نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ بند لفافے پر ہی سائن کروائے گئے۔ جب یہ سائن ہو رہے تھے تو وہاں پر شیریں مزاری اور فواد چودھری اور کچھ دیگر رہنما تھے، انہوں نے اعتراض کیا، لیکن زیادہ تر کابینہ کے لوگ خاموش رہے، اور وہ جو وہاں پہ وہ لیٹر آیا تھا وہ کابینہ کی اپروول ہو گئی اور وہ پیسے ڈیم فنڈ میں آ گئے۔ اب القادر ٹرسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹرسٹ کی طرف سے زمین دی گئی تھی وہ ٹھیک ہے، وہ نام تو خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے نام سے وہاں رجسٹرڈ کی گئی ہے، لیکن وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہے، القادر ٹرسٹ کے نام پہ، وہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ ٹرسٹ کی ہی ملکیت ہے، اور ٹرسٹ ہو گئے یہ ایسے جو بھی ادارے ہوتے ہیں یہ حکومت کی ہی ملکیت ہوتے ہیں۔ اب دوسری جو چیز ہے کہ وہ پیسے کہاں ہیں، تو وہ پیسے سپریم کورٹ کے جو اس ٹائم کا جو ثاقب نثار صاحب تھے، ڈیم فنڈ بنایا گیا تھا، وہ پیسے اس میں موجود ہیں، اور حکومت وقت چاہے تو موجودہ جو ہے وہ قانون سازی کر کے ان پیسوں کو بھی اپنی تحویل میں لے سکتی ہے اور القادر ٹرسٹ کو بھی اپنی تحویل میں لے سکتی ہے۔
خیر اس میں جو بظاہر ابھی تک جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق اس میں کوئی خاص کرپشن سامنے نہیں آئی کہ خان صاحب نے یا ان کی جو شریکیات ہیں بشریٰ بی بی نے انہوں نے کوئی خاص کرپشن کی ہو. باقی معاملات میں ہو سکتا ہے جیسے وہ گھڑی کا جو معاملہ تھا کہ وہ ایک گفٹ ان کو ملا اور انہوں نے پھر اس کو ٹھیک ہے جو خریدا، جو توشہ خانہ کے جو لا تھا اس کے مطابق انہوں نے اس کو وہ رقم ادا کی اور اس کے بعد وہ پرچیز کر لیا، خرید لیا اور اس کے بعد اس کو فروخت بھی کر لیا، جو کہ اگر آپ اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک بھی میں ذاتی طور پہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، کیونکہ خان صاحب کی ساری زندگی میں شاید یہ توشہ خانہ، یہ گھڑی میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ جو ہے ان کو لے بیٹھے گا. خیر القادر ٹرسٹ کچھ کی تفصیلات یہ تھی جو میں نے جو انٹرنیٹ پہ سرچ کی یا میڈیا کے مختلف چینلز پہ میں نے دیکھا تو اس کے متعلق جو معلومات ملی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اچھا اس کے بعد تیسری چیز پہ آ جاتے ہیں جو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر پروپیگنڈا وار کس حد تک جاری ہے. اب دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف حکومت تھی تو وہ فوج کے حق میں وہ خان صاحب بڑے بیانات بھی دیا کرتے تھے اور کہتے تھے جو سوشل میڈیا پہ جو نون لیگ یا دیگر سیاسی جماعتیں تھیں یا منظور پشتین تھے وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کہتے تھے یہ 5th جنریشن وار ہے اور اس کی وجہ سے ہماری آرمی کو اور ملک کو بڑا نقصان ہوگا اور غیر ملکی ایجنسیاں اور غیر جیسے راہ ہو گئی اور باقی ملک ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو جائے، فوج اور عوام آپس میں لڑ پڑے. تو ابھی اگر خان صاحب بھی اور جو باقی لوگ بھی ہیں وہ یہ دیکھیں تو ابھی تو جیسا وہ تصویر کشی کرتے تھے ویسا کچھ ہو رہا ہے. عوام جو ہے فوج کے مخالف ہو گئی، سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ہر بندہ فوج پہ تنقید کر رہا ہے اور دوسری طرف فوج کی طرف سے آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑے سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں. کسی قسم کو کوئی سیاسی حال نظر نہیں آ رہا. اپوزیشن رہنماؤں کو دیکھیں تو مسلسل تنقید پہ تنقید کیے جا رہے ہیں. ان کے گزشتہ 24 گھنٹے کے بیانات دیکھیں تو ایک نون لیگ کا تو جتنا بھی پینل ہے اس کی طرف سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، عمران خان پہ تاحیات پابندی لگا دینی چاہیے. لیکن پابندی یا کالعدم یہ ان چیزوں کا حل نہیں ہے، کیونکہ آئین کے تحت الیکشن ہونے تھے. سارا مسئلہ جو سارے فساد کی جڑ ہے وہ الیکشن ہے. تو الیکشن کو ہو جانا چاہیے، ان سیاسی جماعتوں کو عوام میں جانا چاہیے، ووٹ کے ذریعے دوبارہ منتخب ہونا چاہیے اور اس کے بعد اقتدار کی کرسی سنبھالنی چاہیے. چلے ٹھیک ہے وہ سال 6 مہینے بعد پھر پیٹ میں مروڑ پڑیں گے تو یہ لوگ پھر روڈوں پہ ہی ہوں گے، چاہے کوئی بھی پارٹی جیت جائے اس نے یہی کہنا ہے دوسرے نے دھاندلی کی. اور پاکستان تو خیر چھوڑیں، ابھی ترکی کے جو الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں بھی جو طیب الرحمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کمال کلچدار اوغلو ہیں ان کی حمایت امریکہ کر رہے ہیں، امریکہ کے صدر کر رہے ہیں اور ان کی حمایت سے کچھ جو ہے وہ کہ دھاندلی کروائی جا رہی ہے. اسی طرح کمال کلچدار اوغلو ان کا یہ الزام ہے کہ طیب الرحمان صاحب کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے اور پیوٹن صاحب ان کی حمایت کر رہے ہیں اور دھاندلی کروائی جا رہی ہے. تو خیر کسی بھی ملک میں جب بھی الیکشن، خیر تقریباً جو میں نے سیاست کو جہاں تک دیکھا ہے تو کسی بھی ملک میں الیکشن ہو تو بڑی آسانی سے کوئی بھی نہیں مانتا کہ بھائی میں ہار گیا ہوں. تقریباً ہر بندہ دوسرے پہ کچھ دھاندلی کے الزامات لگاتا ہی رہتا ہے. اب امریکن تاریخ کے الیکشن دیکھ لیں اور ابھی کی طرح جو الیکشن جس میں جو بائیڈن جیتے ہیں، اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جیتے تھے، تو ان الیکشنز کو بھی دیکھیں تو جو بائیڈن کا جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے سابقہ صدر، ان کا بھی الزام تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور مجھے ناجائز طریقے سے ہٹایا گیا ہے. اتفاق سے بتائیں تو ان پر بھی ایک توشہ خانہ کا کیس بھی چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جیتے تھے تو پوری دنیا میں یہ چہ بگوئیاں ہو رہی تھی کہ یہ ایک رشین ہیکرز نے کچھ ان کا جو ووٹنگ سسٹم تھا، جیسے ہمارا RTS تھا اس طرح کا کوئی سسٹم ہے، تو اس کو ہیک کر لیا تھا اور اس کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیت گئے اور امریکنز نہیں چاہتے تھے کہ وہ جیتیں، کیونکہ اس ٹائم ان کے مقابلے ہیلری کلنٹن تھی اور وہ بھی کافی مضبوط امیدوار تھی اور وہ ہار گئی تھی صدارتی امیدوار کی دوڑ میں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیت گئے تھے. تو پاکستان کے اندر کہہ رہا ہوں کہ 5th جنریشن وار، جس کے آج سے 2-3 سال پہلے جو ہم سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں سنتے تھے کہ 5th جنریشن وار کیا ہوگی، تو وہ وار تو شروع ہو چکی ہے. تو ہماری ایجنسیوں کو اس پر ذرا غور کرنی چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی اس پہ غور کرنی چاہیے، دیگر اداروں کو بھی، ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی اس پہ غور کرنی چاہیے اور عوام کو بھی غور کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنی فوج کے یا اداروں کے خلاف کھڑے ہوں گے یا ادارے فوج یا عوام کے خلاف کھڑے ہوں گے یا سیاسی پارٹیاں ان اداروں کے خلاف کھڑی ہوں گی تو معاملات کہاں پہ جائیں گے. کیونکہ ہماری جو PDM جماعتیں ہیں وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہیں کہ وہ کھڑی ہیں آرمی کے ساتھ اور مخالف ہیں جوڈیشری کے ساتھ. ٹھیک اسی طرح ہماری جو تحریک انصاف ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے، وہ کھڑی ہے عدلیہ کے ساتھ اور مخالف ہے آرمی کے ساتھ، اور یا دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں تو ان کے مخالف ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو نگران حکومتیں جیسے پنجاب میں ہیں، جس طرح کا رویہ ان کا رہا ہے، جو پکڑ دکڑ انہوں نے کی ہے، تو نگران حکومتوں کا بھی یہ کام نہیں ہوتے. ان کا کام ہوتا ہے الیکشن کروانا، جو کہ انہوں نے کروایا نہیں. تو ان کو اپنے جو ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جو ان کی ڈیوٹی ہیں، چونکہ ابھی الیکشن تو ہوئے نہیں ہیں، ابھی وہی نگران حکومتیں رہیں گی، لیکن جو ڈیوٹیز ان کی ہونی چاہیے تھی ان کو وہی کرنا چاہیے تھی. اچھا بات چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا اگر یہی حالات رہے. تو اگر آپ 1971 میں چلے جائیں تو حالات کچھ اسی طرح کے بن چکے تھے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو تھا فوج مخالف بیانیہ غیر ملکی ایجنسیوں نے اس حد تک مضبوط کر دیا تھا
کہ عوام جو تھی وہاں کی مکتی بانی تھی وہ فوج کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اور پھر جب فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، وہ ملک کے اندرونی معاملات جیسے جس طرح پولیس ہینڈل کرتی ہے یا دوسرے جو رینجرز ہو گئی ہینڈل کرتی ہے، اس طرح فوج ہینڈل نہیں کر سکتی. تو اس طرح کا حالات جب وہاں پہ پیدا ہوئے، جب فوج اور وہاں کی عوام آمنے سامنے ہوئی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ 1971 جیسے حالات پیدا ہوں. دوستوں یہ تھا میرا آج کا ویڈیو ولاگ. مجھے امید ہے آپ کو یہ ولاگ بھی پسند آئے گا. اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.